میرے بہنوں میرے بھائیوں، دین کو مذاق مت بناؤ، دین کو مذاق مت بناؤ۔ دین مکمل اصولوں کا نام ہے، اٹل اصولوں کا نام ہے۔ دین سمجھنا ہے تو اسی خطیب سے کہیے نہج البلاغہ کھول اور اسلام کی تعریف مولا نے جو بیان کی ہے وہ بیان کر۔ جو علی نے بتائی جو علی نے بتائی ہے، تو نے جو بتائی ہے وہ دین نہیں ہے، جو علی نے بتایا ہے وہ دین ہے۔ تکلیف ہو رہی ہے؟ اور میں فضائل پڑھتا ہوں برابر اور جھوم جھوم کے پڑھتا ہوں، لیکن فضائل کے ساتھ یہ بھی بتاتا ہوں فضیلت یہ نہیں ہے کہ ہم جھومتے رہیں، ان کے کردار کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اگر آ گئے ہیں تو سن لیجئے، یوں سب علی پہ اپنا لٹا دینا چاہیے، یوں سب علی پہ اپنا لٹا دینا چاہیے۔ وہ خود یہ سوچے اب اسے کیا دینا چاہیے۔ یوں سب علی پہ اپنا لٹا دینا چاہیے، وہ خود یہ سوچے اب اسے کیا دینا چاہیے۔ نام علی ہے اصل میں ایک ایسے ربط کا، نام علی ہے اصل میں ایک ایسے ربط کا، یاد ان کو رکھ کے سب کو بھلا دینا۔ یا نام علی ہے اصل میں ایک ایسے ربط کا، یاد ان کو رکھ کے سب کو بھلا دینا چاہیے۔ دیکھیں آگ کا جلانا اچھا نہیں ہے، آگ کو ہوا دینا بھی اچھا نہیں ہے، لیکن دیکھیں سنیے، بجھنے نہ پائے آتش حب علی کبھی، بجھنے نہ پائے آتش حب علی کبھی، اس آگ کو ہمیشہ ہوا دینا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بجھنے نہ پائے آتش حب علی کبھی، اس آگ کو ہمیشہ ہوا دینا چاہیے۔ آج کا مسلمان کیا ہے؟ نماز نہ پڑھے پھر بھی مسلمان، روزہ نہ رکھے پھر بھی مسلمان، دھوکہ دے پھر بھی مسلمان، بھائی سے دشمنی کرے پھر بھی مسلمان، ماں کے پاس نہ جائے پھر بھی مسلمان، اخلاق کا نام نہ ہو پھر بھی مسلمان۔ اسی لیے ماتھر ہندو شاعر ہے، جام پر جام پیا پھر بھی مسلمان رہے۔ ہندو شاعر ہے، ماتھر نام ہے اس کا، جام پر جام پیا پھر بھی مسلمان رہے، قتل اماموں کو کیا۔ ہمارا مجمع سمجھے، جام پر جام پیا پھر بھی مسلمان رہے، قتل اماموں کو کیا۔ ہے یہی دین تو اس دین سے توبہ ماتھر شک پیغمبر پہ کیا، پھر بھی صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ فضیلت اہل بیت کی اتنی زیادہ ہے، میرے الفاظ ادا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ علی کے فضائل اتنے زیادہ ہیں، میرے الفاظ کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ علی کہاں میں کہاں، علی تو نام ہی علی ہے۔ اسی لیے شاید رسول اللہ نے فتح مکہ میں کہا تم میرے کاندھے پہ آ جاؤ، اس لیے کہ تم علی ہو۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ آئیے جنت بیٹھا ہوا ممبر پہ جنت دلاتا ہے مجمع کو، ہتھیلی میں جنت دکھاتا ہے،
جنت آپ کے گھر. ارے بھائی جنت سنیے, جنت کیا ہے؟ جنت میں کون کون ہے سنیے. آیت اللہ مرحوم نراقی معراج السعادہ, بہت بڑی اخلاق کی کتاب ہے ہمارے پاس. وہ کہتے ہیں جتنے نابالغ ہوں گے جنت میں رہیں گے. حتیٰ کافر کا بھی بچہ جو نابالغ رہے گا وہ بھی جنت میں جائے گا, اس لیے کہ حکم شرع یہ ہے جب تکلیف ہی نہیں ہے تو جتنے نابالغ ہوں گے جنت میں, اور جتنے دیوانے ہوں گے, اس لیے کہ دیوانے میں کوئی تکلیف ہی نہیں, نہ نماز ہے, نہ روزہ ہے, نہ حج. جتنے دیوانے ہوں گے وہ جنت میں, جتنے نابالغ ہوں گے وہ جنت میں. 1000 نابالغ بچوں کے بیچ میں آپ کو بٹھا دیں, آپ کیا محسوس کریں گے؟ مثلا مجلس بلائی گئی, بچوں کی مجلس ہے. ہمارے بچپنے میں ہم لوگ بچوں کی مجلس کرتے تھے, نہیں معلوم یہاں ہوتی ہے نہیں, چھوٹے چھوٹے بچوں کی مجلس ہوتی ہے. چھوٹے چھوٹے 10-1000 بچے بیٹھے ہوئے, بیچ میں آپ کو بٹھا دیا جائے, آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ اگر جنت میں بچوں والی جنت میں آپ کو بٹھا دیا جائے, وہ آپ کے لیے جہنم ہے بھائی. بچوں کے بیچ میں یار وہ جنت لے کے کیا کریں گے؟ مومن کا جنت جانا کمال نہیں ہے, مومن کا اس جنت میں جانا ہے جس میں مولا حسین ہے. ہاں سمجھنے کی کوشش کرے. اس جنت کے پاس جانا ہے جس میں مولا حسن ہے, اس جنت میں جانا ہے جس میں امام محمد باقر ہیں, اس جنت میں جانا ہے جس میں امام جعفر صادق ہیں, اس جنت میں جانا ہے اس میں امام موسیٰ کاظم ہیں. اس کے لیے ایسے ہی نہیں چلے جاتے, محنت کرنا پڑتا ہے, کردار اپنانا پڑتا ہے, ان کا کردار لینا پڑتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جنت بنی ہوئی ہے چلے جائیں گے, نہ بھائی بنانا ہے جنت کو. کوئی وہاں جنت ونت بنی نہیں ہوئی, بنانا ہے آپ کو. گھر یہاں سے میں مثال دیتا ہوں, سمجھ میں آتی بات. بہت سے لوگ یہاں سے گئے ہیں, کوئی دبئی میں ہے, کوئی امریکہ میں ہے, کوئی یورپ میں ہے. 2 طرح کے لوگ ہیں, یہاں سے گئے ہیں تو گئے ہیں, چلے گئے, رہ گئے. بعض لوگ ہیں نا گئے ہیں تو کیا کرتے ہیں, کماتے جاتے ہیں, اپنے بھائی کو پیسہ بھیجتے ہیں. اتنا بیگھا زمین لو, اتنے ایکڑ, آپ لوگ ایکڑ کہتے ہیں, بیگھا کہتے ہیں جی, اتنا بیگھا زمین لو بھائی, پیسہ چاہے. اب وہاں پہ پیسہ کما رہے ہیں, بھائی نے زمین لے لیا, اور پیسہ آیا گا اتنا بڑا گھر, انجینئر کے پاس جاؤ, آرکیٹیکچر کے پاس جاؤ, وہاں سے پیسہ آتا جا رہا ہے, گھر بنتا جا رہا ہے. اب گھر بن گیا وہاں پر, وہاں جاب ختم ہو گئی کا پریشانی نہیں, گھر بنا ہوا ہے. ہاں توجہ کا طالب ہو. جو قرآن دیکھیے, موت سے ڈرتا کون ہے؟ جس کا گھر ہی نہیں ہے. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. کوئی جنت بنی ہوئی جگہ کی نہیں ہے, بنانا ہے جنت کو. آپ کو مثال بھی دیتا ہوں. سرکار معراج سے واپس آ رہے تھے, فرشتوں کو دیکھا گھر بنا رہے ہیں, جنت میں گھر بنا رہے ہیں. بناتے بناتے بیٹھ گئے. سرکار نے جبرائیل سے پوچھا, جبرائیل یہ بیٹھ کیوں گئے؟ اب ذرا میرے جملے سنیے. کیا کافی بریک ہے؟ یا ٹی بریک یا کافی بریک ہوتا نا کام کے بیچ میں, یہ کافی ٹی بریک ہے. یہ بیٹھ گئے کیوں؟ جبرائیل نے کہا سرکار ڈائریکٹ پوچھ لیجئے ان سے, میں بیچ میں واسطہ کیوں